شراب پہ پابندی لگائی، خود شراب پیتے تھے حضرت صاحب. اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا. یہ بھی کہہ دیا کہ یہ برابری ہے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے نا ان کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. واٹ کائنڈ آف ایکوالٹی از دس؟ تو ہم پوری دنیا میں ایک مذاق بنے ہوئے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے کہ ہمارا ہر فرقہ دوسرے کو کہتا ہے یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، اور گلیوں میں چوکوں پہ سڑکوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مرتد ہیں، یہ فلاں ہیں. یعنی ہمیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے. مرتد اور کافر ڈکلیئر کرنا ہمارا فیوریٹ مشغلہ ہے. کوئی ڈیولپمنٹ کا کام، کوئی تعلیم کا. ایک انڈین دوست میرا اروندی کہہ رہا تھا کہ پاکستانی جو ہے نا مذہبی ایشو پہ تو جلوس نکالتے ہیں، جو دنیا کے مسائل ہیں نا اس پہ جلوس نہیں نکالتے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی، ہمیں صحت کی فیسلٹیز نہیں مل رہی. ہم نہیں سیکھنا چاہتے انڈیا سے کچھ بھی، ہم جہالت کی بنیاد پہ ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی انہوں نے چندریان مشن بھیجا جس کو ناسا نے بھی اپریشیٹ کیا کہ آپ اس حد تک تو پہنچے، اور ہمارے جو سائنس کے منسٹر تھے فواد چودھری وہ مذاق اڑا رہے تھے اس کا. اور منیر نیازی نے کیا خوب کہا تھا، غیر سے نفرت تو پالی خرچ خود پر ہو گئی، جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا. واہ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 75 سالوں میں آپ کو کچھ لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی بہتر ہوا ہے؟ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی ایک چینج آئی ہے اس سے کچھ امید ہو چلی ہے اگر اس کو الاؤ کیا جائے. ورنہ تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ 4-5 سال تک یوٹیوب بین رہا. اس میں اب جو یوٹیوبرز بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنا نقصان ہوا، انڈین یوٹیوبرز اتنا آگے نکل گئے. اب پھر جو ہے چند دن پہلے ہی یوٹیوب نہیں چل رہا تھا پاکستان میں، تو ہمیں اور پھر بلیسفمی کا ایشو ہمارا آتا ہے کہ ایک آرٹیکل لگ گیا یوٹیوب پہ، کوئی کلپ لگ گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم خود اس کو اشتہار بنا لیتے ہیں. او جی فلاں جگہ پہ ایک یہ پڑا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، چپ کر جاؤ. ہم اس کو خود مشہوری دیتے ہیں اور وی پی این لگا کے لوگ پھر اس کو ڈھونڈ کے اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. خدا را اس سے نکلیے. بلیسفمی ہماری پہچان بن گئی ہے پوری دنیا میں بلیسفمی. چلیں یہ تو اب بنی. میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں آپ کی نظر میں پاکستان میں کچھ بہتر نہیں ہوا؟ پاکستان میں آف اینڈ آن ہوتی رہی ہیں بہتری ہوتی رہی ہے، لیکن کوئی کنسسٹنٹ بہتری ہوئی ہو. مثلا بھٹو صاحب جیسا لبرل آدمی، سیکولر آدمی، اس نے دیکھ لیجئے کیا کیا کہ شراب پہ پابندی لگائی، خود شراب پیتے تھے حضرت صاحب. اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا. یہ بھی کہہ دیا کہ یہ برابری ہے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے نا ان کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. واٹ کائنڈ آف ایکوالٹی از دس؟ یو آر میکنگ اے موکری آف دا کانسیپٹ آف ایکوالٹی. تو ہم پوری دنیا میں ایک مذاق بنے ہوئے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے. چونکہ ہمیں پوری دنیا کا ایک رواج ہے کہ ایکوالٹی کی بات کرنی پڑتی ہے، پھر ہم ایکوالٹی دینا بھی نہیں چاہتے، تو ڈھیلے ماٹھے لفظوں میں ہم کہتے ہیں ایکوالٹی. تو بھٹو صاحب جیسا بندہ، اور یہی نہیں کہ ان کو آئین میں یہ کرنا پڑا کہ جی مولویوں کے پریشر میں. ان کی 1971 کی سٹیٹمنٹ میں دکھا دیتا ہوں، 70 کی دکھا دیتا ہوں. عوام غیر اسلامی آئین قبول نہیں کریں گے. تو ہمارے اس طرح کے لیڈر بھی ریلیجن کارڈ کھیلتے ہیں. اس کے بعد تو ضیاء اللہ کا آ گیا، اس کا تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا. یعنی احمدیوں کے خلاف کوئی لبرل سے لبرل بندہ بھی پاکستان میں احمدیوں کے ایشو پہ نہیں بولتا. اگر آپ کو احمدی کو السلام علیکم کر دے تو اس کو آپ 2 سال کے لیے اندر کروا سکتے ہیں. اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھی تمہارا یہ عقیدہ ہے، وہ وضاحت کرنا شروع کرے، آپ جائیں تھانے اور اس کو بند کروا دیں 2 سال کے لیے کہ یہ تو مجھے تبلیغ کر رہا تھا. تو یہ ہماری ایسی انسیکیورٹیز ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوئی ہیں بہتر ہونے کے بجائے. امریکہ میں بھی ایک ایسا فرقہ ہے، لیکن وہاں پہ ان کی جو سچویشن ہے ود دا پیسج آف ٹائم وہ پریجوڈس کم ہوا ہے، اور مٹ رومنی جو ہے وہ ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی بنا اس فرقے کا. تو ہمارے ہاں جو ہے جیسے وہ کہتا ہے، ہمارے جو ایک جرنلسٹ ہیں BBC پہ بھی آتے ہیں، وہ ایکسپریس میں کالم بھی لکھتے ہیں، محمد حنیف یا وسعت اللہ خان؟ وسعت اللہ خان کہتے ہیں میں رحیم یار خان میں پلا بڑا، اور اس وقت احمدیوں اور وہابیوں کے خلاف ایک جیسا پریجوڈس ہوتا تھا. اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال ہے کہ ہمارا ہر فرقہ دوسرے کو کہتا ہے یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، اور گلیوں میں چوکوں پہ سڑکوں پہ لکھا ہوتا ہے جی یہ مرتد ہیں، یہ فلاں ہیں. یعنی ہمیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے. مرتد اور کافر ڈکلیئر کرنا ہمارا فیوریٹ مشغلہ ہے. کوئی ڈیولپمنٹ کا کام، کوئی تعلیم کا. ایک انڈین دوست میرا اروندی کہہ رہا تھا کہ پاکستانی جو ہے نا مذہبی ایشو پہ تو جلوس نکالتے ہیں، جو دنیا کے مسائل ہیں نا اس پہ جلوس نہیں نکالتے.
کہ مہنگائی ہو گئی ہے, ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی, ہمیں صحت کی فیسلٹیز نہیں مل رہی, اس پہ نہیں وہ بیچارہ دیکھتا نہیں ہے. یہاں کافی جلوس مہنگائی کے خلاف بھی نکلتے ہیں. ہاں ایک اس نے نکالا تھا, شاید بلاول نے بھی ایک نکالا تھا, لانگ مارچ کیا تھا شاید مہنگائی کے خلاف. ہاں کوئی خاص امپیکٹ اس کا البتہ دیکھنے میں کو نہیں ملا, لیکن انہوں نے نکالا. یو آر رائٹ. نہیں وہ جب پک اینڈ چوز ہو تو پھر آپ کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی آپ دیکھیے نا کہ انہوں نے کیا کیا, بھٹو صاحب نے کیا کیا احمدیوں کے خلاف, اور بلاول ایک دفعہ چلے گئے تھے کسی ہندو مندر پہ, ان کو مبارکباد دے دی, اس کے خلاف بھی علماء نے فتویٰ دے دیا. نہیں مولویوں نے تو دیا, لیکن وہ بلاول نے تو کوئی اس پہ ایکسکیوز نہیں کیا. بل اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا. نہیں سو مائی کوشچن از دیٹ, سو یو ڈونٹ فائنڈ اینی تھنگ ٹو کوٹ فرام دا ہسٹری آف پاکستان اور فرام پاکستان کہ آئی کوٹ دس کہ دس از اے گڈ تھنگ, یا یہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا, یہ ہمارا منصوبہ بڑا اچھا ہے, یہ اس دور میں ہمارا ملک بڑا اچھا جا رہا تھا. You don't find anything. اکنومیکلی کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کا جو دور تھا 65 کی جنگ تک, it was doing well, لیکن 65 کی جنگ نے وہ سارا کچھ گہنا دیا جو ان کی اچیومنٹس تھیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی جو بایوگرافی ہے, آج بھی کسی سے بات ہو رہی تھی, اس میں ان کی پریزیڈنسی کا سب سے بڑا واقعہ تھا وہ 65 کی جنگ تھی, اس کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا. سو دیٹ ایکسپلینز اٹ آل. آپ کے خیال میں کیا پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں پاکستان کی ہسٹری میں, if I'm missing anything؟ نہیں پاکستان میں دیکھیں لوگ, ایجوکیشن ریٹ پاکستان جب بنا تھا تب کیا تھا, غربت کا ریٹ کیا تھا, اور پھر یہ کہ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا, پاکستان میں موٹر ویز یا سڑکوں کی کیا صورتحال تھی, لوگوں کا جو جس طرح ایجوکیشن کے ریٹ کی بات میں نے کی, یا غربت کے ریٹ کی بات کی, یا جو موٹر ویز سڑکیں, جو ڈیولپمنٹ ہے انسانوں کی, تو میرے خیال میں دیر آر لاٹ آف تھنگس ٹو کوٹ. اس میں عرض کروں, بات یہ ہے کہ ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں سوشل موبلٹی, سائنٹیفک طریقہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سوشل موبلٹی کتنے پرسنٹ ہے اور باقی ملکوں میں کتنے پرسنٹ ہے. دیٹ از دا سائنٹیفک وے. اور جہاں تک لٹریسی کی بات کی آپ نے, انڈیا میں 12% لٹریسی تھی 1947 میں, آج آپ کو پتا کتنی ہے وہاں پہ؟ اٹ از اباؤٹ 80%. ابھی سینسس ہوگا تو شاید 81 82 یا اس سے کم, 80% کے قریب. ہمارے ہاں کیا ہے 60% پہ پھنسی ہوئی ہے. اور ایک پیریڈ ایسا بھی آیا ریسنٹلی جب وہ 2% کم ہوئی, اور ہمارے آج 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ڈیولپمنٹ. نہیں آپ سپورٹس دیکھیں کہ جس طرح کرکٹ ہے, ہاکی ہے, ہم نے بڑا اپنے ملک کا نام کیا, ہم نے بہت اچھے آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ پیدا کیے. کوئی ایسا بھی یعنی کوئی بہت یعنی ہمیں یعنی انفیریئرٹی کمپلیکس کی ضرورت نہیں. نہیں انفیریورٹی کمپلیکس کی ضرورت نہیں. میرا گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ویکنیسز ہیں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اصل میں اگر بہت زیادہ ویکنیسز پہ جایا جائے تو میرے خیال میں بندہ ویسے ہی گر جاتا ہے. اگر بہت زیادہ یعنی بیلنس کی ضرورت ہے کہ تنقید بھی کریں اور تھوڑا سا لوگوں کو میرے خیال میں اٹھائیں بھی. آپ تو خود ٹیچر ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اٹھائیں بھی, لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ سیلف کنگریچولیشن کا موڈ زیادہ رہتا ہے. کہ وہ باسط صاحب نے بھی یہ کہا پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. تو میرا کوسچن یہ تھا کہ ان 2.5 کروڑ بچوں کو آپ کیا کہیں گے جو اسکول نہیں جا رہے. اسلام آباد کی مارکیٹس میں چلے جائیں, وہاں دیکھیں کہ بھکاریوں کی تعداد 10 سال پہلے کیا تھی, آج کیا ہے. تو یہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو آپ نہیں نظر میں رکھتے. یو ہیو پازیٹیو اپروچ, جس کو آپ پازیٹیو اپروچ کہتے ہیں, اور وہ ایکچولی اٹس ناٹ ویری پازیٹیو ان فیکٹ. تو بھائی اس کو جب آپ نہیں نظر میں رکھیں گے کہ باقی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, یو اے ای جو ہے 50 سال پہلے 60 سال پہلے کہاں تھا, آج وہ کہاں ہے, سنگاپور کہاں تھا, ملیشیا کہاں تھا جہاں ریس رائٹس ہوتے تھے, تو ہم کہاں ہیں. تو جب تک آپ تنقیدی جائزہ نہیں لیں گے آپ آگے نہیں جا سکتے. اور ہمارے یہاں دیکھیے یونیورسٹیاں اتنی بڑی ہیں پچھلے 20-25 سال میں, پرائمری اسکولوں کی حالت کتنی بہتر ہوئی ہے. سو کتنے ہمارے ٹی وی پہ چینل چلتے ہیں کہ اسکول کی نہیں ہے, اسکول میں دیکھیں جو سب بات یہ ہے کہ میں خود ایک گاؤں کا پڑھا ہوا ہوں, کوئی اسکول کی چھت نہیں تھی, ایک پرانا سا 2 کمرے بنے ہوئے تھے. آج وہاں فرنیچر بھی ہے, کمرے بھی بنے ہوئے ہیں, پنکھے بھی ہیں, واش روم بھی بنا ہوا ہے. ہم چھپڑ میں تختیاں دھوتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا ملک یا بڑا صوبہ یا چھوٹا ملک یعنی چیزوں میں تھوڑا گرو کرنے میں. اور اگر انڈیا میں آپ غربت کی مثال لیں تو وہاں غربت نہیں ہے. میں عرض کروں کہ انڈیا میں وہی بات ہے کہ پچھلے
15-20 साल में कितने लोगों को गुर्बत से निकाला गया है? मेरा ख्याल है 40 करोड़ का फिगर कोट होता है। हमारे यहाँ कितने लोगों को निकाला गया? दिस विल बी हेल्थी कंपटीशन, इसमें करें मुकाबला कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ जी 8% या 12% थी जी लिटरेसी उस वक्त, हमारे यहाँ भी उतनी होगी, 19-20 का फर्क होगा। आप 80% पे चले गए, हम 90 पर जाके दिखाएंगे आपको। हाँ बिल्कुल, ये करें मुकाबला। बिल्कुल सही। सिंगापुर जो था वो क्या था 60 साल पहले, 70 साल पहले? साउथ कोरिया क्या था? हम बड़े फख्र से कहते हैं जी साउथ कोरिया ने हमारा मॉडल चुराया, हमारा मॉडल लिया, ये वो कहाँ है आज? तो हम सेल्फ कंग्रेचुलेशन के मोड से मेरा ख्याल थोड़ा सा निकले। अच्छा, मुझे जो देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची है। अच्छा, मैं तो आपको एक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यानी मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, ये नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हैं या मेरे घर में बैठे हैं। मेरा हमेशा आपके बारे में ये ख्याल है कि यू आर अ जेंटलमैन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, थारो जेंटलमैन। लेकिन ये एक इम्प्रेशन है कि आप जो, चूँकि आप यूट्यूबर्स हैं और पैसे आते हैं, डॉलर आते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट आपको को भेजता है इंडिया से, तो आप ज़ाहिर है आपकी कि इंडिया में ऑडियंस डेवलप हो चुकी है, तो उनको प्लीज़ करने के लिए आप ना इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि भाई पाकिस्तान को बुरा कहा जाए या डाउन किया जाए और इंडियन को ज़रा ऊपर। इसमें कहाँ तक है, आप इसको किस तरह देखते हैं? मेरी कभी ये कोशिश नहीं होती कि कोई फैक्चुअल इनएक्यूरेसी करके किसी को खुश किया जाए, किसी को नाराज़ किया जाए। ये अलबत्ता ज़रूर होती है कि पाकिस्तान में चूँकि कल्चर नहीं है सेल्फ क्रिटिसिज्म का, इंडिया में आज भी बहुत से लोग हैं जो सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान के मसाइल पे तवज्जो दो। इंडिया में बहुत लोग हैं, अमेरिका में बहुत लोग हैं जो क्रिटिसिज्म करते हैं। नोम चॉम्स्की को तो हम एडमायर करते हैं, हम अरुंधति रॉय को भी बहुत एडमायर करते हैं। तो अपने लोगों को हम कहते हैं ये गद्दार हैं। परवेज़ हुदबा भी गद्दार है और आसमा जहांगीर भी गद्दार थी और बाकी लोग भी गद्दार हैं। अपने मसाइल पे नहीं वो करेंगे, वो कहेंगे इंडिया में बड़े मसाइल हैं। ओ भाई, इंडिया के मसाइल इंडिया के लिए रहने दो। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग देम। मेरी गुजारिश ये होती है कि अपने उस पर तवज्जो दो। आपका जो नैरेटिव है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आपकी जो वीकनेसेस हैं, उन पे तवज्जो दो। हमने क्या किया 75 साल इंडिया को कंडेम करना है पेट्रियटिज्म का, वही सबूत है। पीटीवी पे बाकायदा ये पॉलिसी अब भी शायद है, पहले भी थी। मुझे एक प्रोफेसर साहब ने बताया, इकोनॉमिक्स पे उनका लेक्चर था। पीटीवी वालों ने कहा सर सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, किसी पॉजिटिव सेंस में इंडिया का जिक्र ना आए, बाकी आप जो मर्जी बोल दो। तो ये हमारी पॉलिसीज़ रही हैं कि हमने पॉजिटिव सेंस में जिक्र नहीं करना। तो भाई फिर आप क्या करना चाहते हो? एक नफरत की बुनियाद पे सारा कुछ चलाना चाहते हो। अब देखिए, जब स्पुतनिक सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया, पहला मैन मेड सैटेलाइट था वो। अमेरिका ने ये नहीं कहा ये गलत है जी, ये हुआ ही नहीं है, जैसे हम डिनाइल में चले जाते हैं। तो उन्होंने अपने लोग भेजे सोवियत यूनियन के, जाओ देखो उनका एजुकेशन सिस्टम, देखो करिकुलम, देखो क्या कर रहे हैं वो। तो उनको पता चला जी कि वहाँ पे मैथ और फिजिक्स पे बहुत एम्फेसिस है। सो दे हैड टू रिवाइज देयर करिकुलम। हम नहीं सीखना चाहते इंडिया से कुछ भी, हम जहालत की बुनियाद पे उनका मुकाबला करना चाहते हैं। अभी उन्होंने चंद्रयान मिशन भेजा, जिसको नासा ने भी अप्रिशिएट किया कि आप इस हद तक तो पहुँचे, और हमारे जो साइंस के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, वो मजाक उड़ा रहे थे उसका। तो ये है हमारा एटीट्यूड जिसने हमें तबाह कर दिया है। खुदारा अपने मसाइल पे तवज्जो दीजिए, अपने यहाँ लिटरेसी को, तालीम को बढ़ाइए, इंडिया का पॉजिटिव साइड पे कंपटीशन कीजिए। वहाँ पे कितने IITs हैं, इंटरनेशनली कितनी रिकग्निशन है उनकी, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे कितने इदारों को अप्रिशिएट किया जाता है, एडमायर किया जाता है दुनिया में। इसको देखिए, अपने आवाम को एजुकेट कीजिए, उनका जहन खोलिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम कहाँ फंसे हुए हैं। तो ये है मेरी रिक्वेस्ट। आप तारिक फतेह को फॉलो करते थे या उनसे मुतासर थे उनके ख्यालात के? तारिक फतेह से मैं मिला भी, लास्ट टाइम मैं गया था जब कनाडा, आई हैड अ मीटिंग विद हिम। तो उससे पहले भी आफ्ताब इकबाल ने एक दफ़ा मुझसे पूछा कि तारिक फतेह को आप कैसे देखते हैं। तो मैंने कहा जी तारिक फतेह साहब अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो हमारे जैसे जो लिबरल लोग हैं ना, उनके लिए वो एक लाइबिलिटी बन जाती हैं। तो उनको थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए, सोच के बात करें। तो वो फिर आफ्ताब तो नहीं उनसे मिले, लेकिन आफ्ताब की बेटी उनसे मिली और उनसे यही बात की। तो उनका हाँ मैं बाज़ बहुत जज्बाती हो जाता हूँ, ये हो जाता हूँ। सो आई एम नॉट एन अनक्रिटिकल एडमायरर ऑफ तारिक फतेह। उनकी किताबें हैं, मेरे ख्याल में अच्छी किताबें हैं वो। आई हैवंट सीन देम, आई हैवंट रेड देम। एक तो है कि जू इज़ नॉट माई एनिमी, और एक इस्लामिक स्टेट पे है। तो आई होप कि दे आर स्कॉलरली बुक्स। कई डिसएग्रीमेंट भी आप कर सकते हैं उनसे। किसी का भी मेरे ख्याल में आपको अनक्रिटिकल एडमायरर, जिसको उर्दू में कहेंगे गाली मद्दा, वो नहीं होना चाहिए। ब्लाइंड फॉलोअर। हाँ,
تو آپ ٹھیک ہے طارق فتح کی یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اچھا آپ کیا ایسا دیکھتے ہیں کہ آئندہ چل کے پاکستان اور بھارت کی صلح ہو سکتی ہے اور ہم آزادانہ ایک دوسرے کے ملکوں میں آ جا سکتے ہیں؟ مطلب آئی ایم این آپٹیمسٹ، تو کوشش یہی ہے کہ یہ ہو جائے، دونوں ملکوں کا فائدہ ہے اس میں. جیسے ایک اپرچونٹی آئی بھی تھی ریسنٹ پاسٹ میں، تو اللہ کرے کہ مزید بھی کوئی ایسی اپرچونٹی آئے اور بیٹر سینس شوڈ پریویل، اور دونوں ملکوں کا میرے خیال میں فائدہ ہے. عوام کا، غریب عوام کا خاص طور پر فائدہ ہے، کیونکہ ہماری اپر کلاس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے للے تللے تو اسی طرح ہیں، لیکن غریب عوام کو ضرور اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پہ کسی سبزی کی فار ایگزامپل شارٹیج ہوتی ہے تو یہاں سے بڑی جلدی جا سکتی ہے. اسی طرح سے یہاں اگر ہوتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے. ہم تو بے شمار چیزیں، میڈیسن میں ہم بہت فائدہ ان سے اٹھا سکتے ہیں، کمپیوٹر سافٹ ویئر میں، اس کی ایجوکیشن میں بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر بنگلہ دیش کے ہزاروں اسٹوڈنٹس وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں تو وائی ناٹ پاکستانی اسٹوڈنٹس، اور پھر ایکسچینج بھی ہو سکتی ہے. پروفیسرز جو ہیں، ہمارے پروفیسر وہاں جا سکتے ہیں، ان کے پروفیسرز ادھر آ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی ایکسچینج ہو سکتی ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ملٹری آفیسرز، ایک دفعہ میں نے ایک ریٹائرڈ ملٹری آفیسر سے یہ کہا تھا کہ نفرت کا جو لیول ہمارا ہو گیا ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ دہرادون جو ہے کیڈٹ، ان کی اکیڈمی جو ہے ملٹری اکیڈمی، اس کے کچھ ٹاپ کیڈٹس یہاں آئیں، یہاں کے کیڈٹس وہاں جائیں، تاکہ کچھ پرسنل ریپو ہو اور ہم ایک ایکسیڈنٹل نیوکلیئر وار سے بچ سکیں. سو دیٹس مائی ہوپ کہ ہم ایکسیڈنٹل سے بھی اور ڈیلیبریٹ نیوکلیئر ہولوکاسٹ سے بچ جائیں. اور اس میں میرا خیال فائدہ ہے، اگر ہمارے ہاں حالات بہتر ہوں تو ہر فیلڈ میں ہمیں فائدہ ہوگا، ان کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا. نفرت سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. اور منیر نیازی نے کیا خوب کہا تھا، غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی، جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا. واہ، چو صاحب بہت شکریہ، آپ سے گفتگو رہی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی خواہش کے مطابق آئندہ میں آپ کا آن لائن بھی انٹرویو کروں گا. تو میں نے Pleasure is all mine. جی